اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. ماہ رمضان المبارک میں خاص طور پر ذکر قرآن کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ ایک تو خود یہ قرآن کلام الہی ماہ رمضان میں نازل ہوا، اور پھر ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا وہ کلام، وہ احادیث کہ جن کے اندر بالخصوص قرآن کی تلاوت اور قرآن کے بارے میں تدبر اور غور و خوض کرنے کی روایات ماہ رمضان سے منسلک ہیں. مشہور و معروف روایت جسے اصول کافی کی جلد نمبر 2 میں بیان کیا گیا ہے 5ویں امام سے، کہ ہر چیز کے لیے ایک بہار ہوا کرتی ہے، اور قرآن کی بہار ماہ رمضان المبارک ہے. لہٰذا عام دنوں میں بھی قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن روایات میں ہے کہ جو شخص ماہ رمضان میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرے تو اس کے لیے دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کرنے کا ثواب پروردگار عالم عطا فرماتا ہے. یہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے کہ جس کے بارے میں چھٹے امام کی ایک حدیث اصول کافی میں بیان ہوئی ہے کہ وہ شخص کے جو قرآن پڑھے، قرآن اسے بے نیاز کر دیتا ہے، غنی کر دیتا ہے، مالدار کر دیتا ہے، اور جسے قرآن بے نیاز اور غنی نہ کر سکے پھر کوئی چیز اسے غنی نہیں کر سکتی ہے. ماہ رمضان کی جو بھی عبادات ہیں ان میں قرآن کی تلاوت کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے. لہٰذا ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں. امام معصوم ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی آیات کی تعداد ہے قرآن کی آیات کی، اتنے ہی جنت کے درجات ہیں. لہٰذا امام فرماتے ہیں قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے جاؤ اور جنت میں اپنے درجات کو بڑھاتے جاؤ. بعض افراد جن کو قرآن حفظ ہوتا ہے وہ اسی طرح قرآن کو بغیر دیکھے تلاوت قرآن کرتے ہیں. حرج نہیں ہے، قباحت نہیں ہے، لیکن ایک خوبصورت روایت ہے. ختمی مرتبت سے جب پوچھا گیا تو جواب دیا کہ شیطان کو یہ چیز بڑی زحمت دیتی ہے کہ جب قاری قرآن کو دیکھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کی بصیرت، انسان کی بصارت میں اضافہ ہوا کرتا ہے. لہٰذا تلاوت قرآن اور ماہ رمضان، جب ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو پروردگار عالم ایسے قاری کے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. اور امام معصوم فرماتے ہیں کہ جب یہ قرآن کے الفاظ کو ادا کرتا ہے تو پروردگار ہر حرف کے بدلے میں ایک فرشتے کو خلق فرماتا ہے، جو فرشتہ قیامت تک اس قاری قرآن کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے. اور امام معصوم فرماتے ہیں کہ بے شک علم حاصل کرنے کے بعد خدا کے نزدیک قراءت قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. ماہ رمضان میں زیادہ تشویق اس لیے بھی دلوائی گئی ہے کہ ہدف اس سے کچھ اور آگے کا ہے، جو میں آپ کی خدمت میں نتیجے میں عرض کر دوں گا. پروردگار عالم بسا اوقات انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے اب یہ ارادہ کرتا ہے کہ ان پر عذاب نازل کرے. امام معصوم فرماتے ہیں لیکن جیسے ہی پروردگار دیکھتا ہے کہ جوان مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور بچے قرآن کو پڑھنا سیکھ رہے ہیں، جیسے ہی پروردگار عالم یہ منظر دیکھتا ہے تو اپنے ارادے کو بدل دیتا ہے، اور پھر عذاب نازل نہیں ہوتا، اس لیے کیونکہ قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے. قرآن کے سلسلے میں اگلی جو منزل ہے، ظاہر ہے کہ تلاوت در حقیقت مقدمہ ہے، اگلی جو منزل ہے وہ در حقیقت یہ ہے کہ وہ سبب کہ جس کی وجہ سے قرآن کا نزول ہے. قرآن میں خود بارہا اس طرح کی آیات ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفال، کہ کیا تم قرآن میں تدبر اور غور و خوض نہیں کرتے ہو، یا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں. فہل من مدکر، تو کیا ہے کہ جو غور و خوض کرے، کوئی جستجو کرے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے. اس لیے کہ قرآن در حقیقت
ہدایت انسانی کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ یہ ہدف نزول قرآن ہے کہ یہ قرآن ہدایت کرتا ہے، بس کوئی ہدایت لینے والا ہو۔ لہٰذا امیر المومنین ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان قرآن کی تعلیمات سے ہٹ کر فقط قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، صراحت سے قرآن کی مخالفت کر رہا ہو، تدبر نہ کر رہا ہو، تو یہ تلاوت اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ جبکہ بعض روایت بڑی کمال بھی ہیں کہ قاری قرآن کے لیے قرآن شفیع ہے۔ مثلا ایک مثال کے طور پر سورہ مبارک رحمان کے بارے میں امام معصوم فرماتے ہیں کہ دلہن کی شکل میں آئے، مجسم بن کے آئے میدان محشر میں اور آ کر گواہی دے، پروردگار یہ ہے وہ کہ جو میری تلاوت کیا کرتا تھا، یہ ہے وہ جو مجھے پڑھا کرتا تھا۔ دیکھیے ہمارے لیے حجت جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اور آپ کی زندگانی کے واقعات ہیں۔ سب سے پہلے ختمی و مرتبت کی زندگی کو ہی دیکھ لیجئے۔ امالی شیخ طوسی کی جلد نمبر 2 میں ختمی و مرتبت کی ذات گرامی کے بارے میں ایک روایت ہے کہ آپ ایک رات سخت بخار میں مبتلا ہوئے، اس کے باوجود آپ نے قرآن کی تلاوت کو جاری رکھا۔ پھر ایک جملہ کہا کہ آج رات کا یہ بخار مجھے قرآن کی 30 سورتوں کی تلاوت سے بھی روک نہ سکا، اور ان 30 سورتوں کے اندر بھی 7 طویل ایسے سورہ ہیں کہ جن کی ختمی و مرتبت نے تلاوت کی ہے۔ لہذا قرآن انسان کے باقی اعمال کی قبولیت کا بھی سبب بنتا ہے، انسان کی دعا کے اندر تاثیر کا بھی سبب بنتا ہے۔ امیر المومنین نے اس سلسلے میں ایک روایت ثواب الاعمال سے ملتی ہے، شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے لکھا کہ جو شخص قرآن کی کوئی سی 100 آیات کی تلاوت کرے پھر 7 مرتبہ یا اللہ کہے، تو اگر وہ چٹان پر بھی دعا کرے تو وہ چٹان اپنی جگہ چھوڑ دے انشاءاللہ۔ تو اب یہ اصل در حقیقت قرآن کی تلاوت کا فائدہ ہے، قرآن کی اپنی تاثیر ہے۔ انسان شعوری لاشعوری طور پر گناہوں کا مرتکب ہوتا رہتا ہے، تلاوت قرآن سبب بنتا ہے کہ یہ گناہ تلاوت قرآن کی وجہ سے جھڑتے رہتے ہیں اور تلاوت قرآن ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ لہٰذا امیر المومنین خاص طور پر تاکیداً فرماتے ہیں تمہاری ہر بات ذکر خدا ہو، تمہاری ہر بات تلاوت قرآنی پر مشتمل ہونی چاہیے۔ جب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے کہیں گے تو عاشقان اہل بیت کا طریقہ کار بھی یہی ہوگا۔ آپ روایات میں جائیے، آپ کو ملے گا حضرت فضہ سلام اللہ علیہا کی زندگانی ایسی ہی تھی۔ مشہور ہے کہ 20 سال تک جب کلام کیا تو قرآن کی صورت میں کلام کیا۔ ایک اور مقام پر امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں تمہارا شب و روز کا ساتھی قرآن ہونا چاہیے، قرآن کی قراءت کرنا بہترین عبادت ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی قدر، قرآن ختمی مرتبت کی ذات گرامی پر بطور معجزہ نازل کیا گیا۔ قرآن قیامت تک کے لیے اپنے وجود کے اندر ایک چیلنج لیے ہوئے ہے کہ فرد بشر جو آخری ہے اس تک کی ہدایت کا میں ضامن ہوں۔ لہٰذا جب بھی خلوص نیت کے ساتھ، قلب سلیم کے ساتھ تفکر کرتے ہوئے، تدبر کرتے ہوئے، غور کرتے ہوئے، الہی پیغام سمجھتے ہوئے جب ہم قرآن کے قریب جائیں گے، قرآن سے انس اختیار کریں گے، تو یہ قرآن یقیناً ہماری ہدایت بھی کرے گا اور ہمیں اپنی خلقت کے قریب بھی کرے گا جو ہمارا ہدف ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی قدر، پروردگار عالم کی بارگاہ میں اسی عظمتوں بھرے مہینے کا واسطہ دیتے ہیں اور خود کلام حق کا واسطہ دیتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے، قرآن سے انس روا رکھنے، قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے، اور ہماری زندگی میں، ہماری روح کے اندر قرآن کی تعلیمات رچ بس جائیں۔ یہی ہدف قرآنی ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم کی توفیق کے بغیر تو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا توفیق تلاوت قرآن بھی ماہ رمضان کے اندر ختمی مرتبت پروردگار عالم سے دعا کرنے کا جہاں طریقہ سکھاتے ہیں وہاں یہی کہتے ہیں کہ جب بھی نمازوں کے اوقات میں بھی بیٹھو تو اس طرح سے کہو پروردگار تو مجھے اپنی کتاب کی تلاوت کی توفیق عطا فرماتا رہے کہ تیری توفیق کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا پروردگار سے ہماری یہ بھی دعا کہ پروردگار ہمیں
توفیق عطا فرماتا رہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور اپنی خلقت کے ہدف کو پالیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللهم صل على